زویا اور عدیل کے نام کی سٹوری آپ کی فرمائش پر لکھی جا رہی ہے، مگر سٹوری ہماری مرضی کی ہوگی، اس لیے آپ لوگوں نے مائنڈ نہیں کرنا۔ چلیے بڑھتے ہیں سٹوری کی طرف۔ زویا اٹھو اور چلو میرے کمرے میں۔ عدیل کی بات سن کر زویا کے ہوش اڑے تھے۔ اپنے آنسو صاف کرتی اس نے گھبرا کر پوچھا، تمہارے کمرے میں؟ میں کیوں تمہارے کمرے میں جاؤں؟ وہ گھبرا کر بولی تھی کیونکہ عدیل کے ارادے اسے ٹھیک نہیں لگ رہے تھے۔ شوہر اپنی بیوی کو کیوں کمرے میں بلاتا ہے؟ کیا یہ بھی میں تمہیں سمجھاؤں گا؟ وہ بڑے غصے سے کہہ رہا تھا۔ شوہر تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے؟ زویا نے گھبرا کر پوچھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے عدیل نے زویا کو رومان کے کمرے سے باہر نکلتے دیکھا تھا اور اس کا فشار خون بڑھا تھا۔ اس کے بالکل قریب ہو کر نہایت غصے سے بولا، میری بیوی ہوتے ہوئے تم ہوتی کون ہو رومان کے کمرے میں رات کے اس پہر جانے والی؟ بتاؤ مجھے۔ عدیل چلا کر بولا۔ پہلی بار زویا بری طرح ڈر کر گھبرائی تھی۔ عدیل تم جانتے ہو کہ وہ میرا منگیتر تھا۔ یہ سن کر عدیل کا دماغ گھوما تھا۔ منگیتر تھا، شوہر نہیں۔ شوہر تمہارا میں ہوں۔ یہ سن کر زویا منمناتے ہوئے بولی، تم تو کہتے کہ تم میرے دوست ہو۔ دیکھو میں اس کے کمرے میں۔ زویا نے یہی کہا تھا جب عدیل کی آنکھیں غصے کے مارے سرخ ہوئی تھی۔ او شٹ اپ! کیا سمجھ رکھا ہے تم نے مجھے؟ میں چھوٹا بچہ ہوں؟ کیا مجھے نظر نہیں آتا؟ کیا مجھے سمجھ نہیں آتا؟ میں تمہارے اور اپنے رشتے کی نوعیت کو نہیں سمجھتا؟ میں تمہارا شوہر ہوں۔ میرے سامنے تم اگر کسی اور کی محبت کا اظہار کرو گی تو میں تمہیں بخشوں گا نہیں۔ میری نرمی کا تم بہت فائدہ اٹھا چکی ہو۔ آج میں تمہیں اپنا رشتہ یوں نبھا کر دکھاؤں گا کہ تمہارے حواسوں پر بس ایک ہی شخص سوار رہے گا اور وہ ہوگا عدیل۔ تم سوتے جاگتے بس میرے نام کی مالا جپتی ہوئی نظر آؤ گی۔ یہ کہہ کر اس نے زویا کی کلائی پکڑی اور اسے اپنے کمرے میں لے گیا۔ زویا کی شال عدیل کے کمرے میں جاتے ہی ڈھلک چکی تھی۔ اس کی گردن پر ناخن کی خروچیں دیکھ کر عدیل کے تن بدن میں آگ لگی تھی۔ وہ رو بھی رہی تھی۔ زویا کے کپڑوں سے رومان کے پرفیوم کی خوشبو اسے آگ لگا گئی تھی۔ کہنے لگا، کیا کیا ہے تم نے اس کے ساتھ؟ یا اس نے تمہارے ساتھ؟ وہ جنونی ہونے لگا تھا۔ دونوں بازوں سے زویا کو پکڑ کر جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ کہنے لگا، بتاؤ مجھے کیا کیا ہے اس نے تمہارے ساتھ؟ کیا ہوا ہے تم دونوں کے بیچ میں؟ وہ کہنے لگی، کچھ بھی نہیں، میری بات کا یقین کرے، اس نے مجھے کچھ بھی نہیں کہا۔ لیکن عدیل کے سر پر تو جیسے جنون سوار ہوا تھا۔ وہ پاگل سا ہونے لگا تھا۔ جو باتیں وہ رومان سے سن کر آیا تھا اس کے دماغ میں ہتھوڑے کی طرح برس رہی تھی۔ وہ کہنے لگا، تمہیں شرم نہیں ہے؟ تمہیں اتنی سی بات سمجھ نہیں آتی کہ تم میری بیوی ہو؟ کیا یہ بھی میں تمہیں بتاؤں گا کہ جب نکاح ہو جائے تو ایک لڑکی کو زیب نہیں دیتا کہ وہ اپنے پرانے منگیتروں کے پاس جا کر رات کے اس پہر ملاقاتیں کرتی پھرے؟ سمجھ کیا رکھا ہے تم نے؟ کیا تمہیں میرے ہاتھوں میں چوڑیاں نظر آ رہی ہیں؟ میں چوڑیاں پہن کر یہاں بیٹھا ہوا ہوں، یہ چپ چاپ معصوم بن کر تمہاری ملاقاتیں کرواتا پھروں گا؟ تمہیں میں نے مرد نظر نہیں آ رہا؟ وہ اس قدر جنونی انداز میں بول رہا تھا کہ اس کے الفاظ سن کر زویا سہم چکی تھی۔ وہ تو اسے بولنے کا موقع ہی نہیں دے رہا تھا۔ وہ آدھا لفظ ابھی منہ سے نکالتی اور عدیل پہلے ہی اس پر جھڑپ پڑتا۔ زویا روئے جا رہی تھی جب اس نے زویا کو دونوں ہاتھ پکڑے اور اپنے ناک کے قریب لے گیا۔ کہنے لگا، رومان کے کولون کی خوشبو تمہارے وجود سے کیوں آ رہی ہے؟ نہیں، تمہارے وجود سے صرف میری خوشبو آنی چاہیے، کسی اور کی نہیں۔ میں یہ برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ اسے زبردستی واش روم لے گیا، شاور کھولا اور اس کے نیچے کھڑا کر دیا۔ وہ اپنے ہاتھ سے کبھی اس کی گردن کو صاف کرنے لگا تو کبھی اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرنے لگا اور کبھی اس کی بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگا، یہاں تک کہ آہستہ آہستہ اس کے وجود کو یوں دھونے لگا جیسے کوئی غلاظت اس کے وجود سے اتارنے کی کوشش کر رہا ہو۔ وہ بالکل ہذیانی سی کیفیت میں مبتلا ہو چکا تھا اور زویا پریشان ہو کر رہ گئی تھی۔ عدیل، یہ کیا کہہ رہے ہو؟ میں خود نہا لوں گی۔ وہ کہنے لگا، نہیں، آج میں تمہیں نہلاؤں گا۔ میں تمہارے وجود پر کسی اور کا کچھ بھی برداشت نہیں کر سکتا۔
تمہیں نہیں پتا میرے اندر کیا ہو رہا ہے، مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے۔ زویا ایک بار پھر کہنے لگی کہ نہیں، ایسا مت کرو، مجھے شرم آ رہی ہے، میں تمہیں حق نہیں دیتی کہ تم خود مجھے نہلاؤ، دور ہو جاؤ مجھ سے۔ مگر وہ مزید قریب آ چکا تھا۔ کہنے لگا کیوں؟ تمہاری گردن پر یہ کھروچوں کے نشان مجھے جو کچھ بتا رہے ہیں، میں کوئی بچہ نہیں ہوں۔ تمہارے وجود سے اٹھتی رومان کی خوشبو مجھے بہت کچھ بتا چکی ہے۔ اگر مجھے تم سے محبت نہ ہوتی تو میں پھر تمہیں بتاتا۔ جب رومان نے تمہارے وجود پر اپنا لمس پہنچایا تھا تب تو تم نے اسے منع نہیں کیا ہوگا۔ اب جہاں جہاں اس نے تمہیں چھوا تھا وہاں وہاں میں تمہیں چھوں گا اور تمہارے وجود کو صرف اپنے نام کروں گا، سمجھی؟ اس کے منہ سے یہ الفاظ سن کر زویا کو لگا جیسے اس کا دماغ ابھی پھٹ کر رہ جائے گا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے زویا کو ایک نظر دیکھا اور پھر اس کے فراک کو سختی سے کہنے لگا اپنے دونوں بازو اوپر کرو، چلو شاباش۔ وہ اپنا ہاتھ اس کے فراک کو ڈال چکا تھا۔ زویا نے گھبرائے ہوئے انداز میں ایک بار پھر مذمت کرنی چاہی، مگر اس کے سامنے وہ بالآخر ہار مان چکی تھی۔ وہ اپنے دونوں بازو اوپر کی طرف بلند کر چکی تھی جب عدیل نے اس کی فراک کو سینے تک، خبردار جو تم نے مجھے چھونے کی کوشش بھی کی تو دور رہو مجھ سے، زویا نے روتے ہوئے کہا۔ عدیل جیسے ہی کمرے میں آیا اور کمرے کا دروازہ بند کیا تو زویا فوراً سے اسے دیکھ کر کھڑی ہو گئی۔ عدیل نے گہری سانس بھری تھی، پھر چلتا ہوا زویا کے پاس آ گیا۔ دیکھو جو کچھ ہوا ہے اور جن حالات میں ہوا ہے آپ اچھی طرح سے جانتی ہیں کہ میں بھی مجبور تھا، مجھے بتائیں کہ میرا کیا قصور ہے؟ اس نے زویا سے پوچھا، جس پر اس کے بہتے آنسوؤں میں تیزی آئی تھی۔ وہ اپنے چہرے پر دونوں ہاتھ رکھ کر رونے لگی۔ میرا بھی تو کوئی قصور نہیں تھا عدیل، میرا کیا قصور تھا؟ رومان کیوں مجھے چھوڑ کر چلا گیا؟ وہ تو مجھ سے محبت کرتا تھا، اس نے مجھ سے خود کہا تھا، پھر کیوں نکاح سے پہلے بنا کسی سے کچھ کہے وہ چلا گیا تھا؟ اس نے مجھے خود کہا تھا۔ کہاں چلا گیا؟ تایا جان کو چاہیے تھا کہ اس کا انتظار کرتے۔ انہوں نے تمہیں بھی آزمائش میں ڈال دیا اور مجھے بھی۔ میں تمہیں کبھی شوہر کا درجہ نہیں دے سکتی، نہ ہی تمہارے ساتھ ایسا کوئی رشتہ قائم کر سکتی ہوں۔ زویا نے صاف انکار کیا تھا۔ وہ کہنے لگا تو نہ کریں، لیکن دوستی کا رشتہ تو نبھا سکتی ہے نا مجھ سے۔ مجھے آپ دوست پہلے سے ہی سمجھتی ہیں، بتائیں زویا۔ وہ بڑی دل گرفتگی سے بول رہا تھا۔ زویا کے آنسو اس سے برداشت نہیں ہو رہے تھے۔ اس بات پر زویا کے بہتے آنسو تھمے تھے۔ تم سچ میں مجھ سے مجھے کچھ نہیں کہو گے؟ میرے قریب تو نہیں آؤ گے؟ عدیل کہنے لگا نہیں آؤں گا، بس دوستی نبھاؤں گا۔ عدیل کی بات نے جیسے ہی زویا کو مطمئن کر دیا تھا۔ عدیل زویا سے 3 سال چھوٹا تھا اور زویا کا رشتہ عدیل کے بڑے بھائی رومان سے طے ہوا تھا، مگر نکاح سے 1 گھنٹہ پہلے رومان بغیر کسی کو کچھ بتائے گھر سے نہ جانے کہاں جا چکا تھا۔ اس کا بہت انتظار کیا، مگر جب وہ نہیں آیا اور زویا کی عزت پر باتیں ہونے لگیں تو عدیل کے والد نے فرمان صاحب سے عدیل سے زویا کا نکاح کر دیا، مگر زویا یہ نہیں چاہتی تھی۔ اسے لگا کہ بڑوں نے جذبات میں آ کر یہ غلط فیصلہ کر دیا ہے۔ فرمان صاحب کو رومان پر اتنا غصہ تھا کہ اسے ڈھونڈنے کی بھی کوشش نہیں کی تھی۔ عدیل اس وقت چپ ہی رہا، نکاح بھی کر لیا۔ اسے زویا ہمیشہ سے اچھی لگتی تھی، دونوں میں بے تکلفی بھی تھی اور دوستی بھی، مگر زویا نے اسے ہمیشہ دوست سمجھا تھا کیونکہ وہ اس سے 3 سال چھوٹا کزن تھا۔ اس کے دل میں عدیل کے لیے دوسرا کوئی جذبہ نہیں تھا۔ وہ اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی تھی، روتے ہوئے اپنے سارے زیورات اتار کر ڈریسنگ ٹیبل پر پھینک دی، ساتھ ساتھ روتی رہی تھی۔ زویا تمہارے سارے زیورات میں خود اتاروں گا، خبردار جو تم نے مجھے نخرے دکھائے تو۔ کب سے مجھے اس رات کا انتظار ہے جب میں اپنی محبت تم پر نچھاور کروں۔ زویا نے کپڑے تبدیل کیے اور بیڈ پر لیٹ کر رونے لگی۔ نہ جانے رات کے کس پہر وہ سو گئی۔ شروع ہی سے اسے رومان بے حد پسند تھا اور عدیل زویا سے 3 سال چھوٹا تھا، اس لیے اس کے ساتھ زویا کا تعلق کچھ الگ سا تھا۔ دونوں ایک دوسرے سے ہر بات شیئر کرتے تھے۔ اکثر عدیل اسے کہتا تھا کہ وہ ایک لڑکی کو پسند کرتا ہے، اور جب زویا پوچھتی کہ بتاؤ کون ہے وہ لڑکی تو ٹال جاتا، کہتا وقت آنے پر بتاؤں گا۔ عدیل کے بچے بھی بتاؤ کون ہے وہ لڑکی؟ تم جانتے ہو نا
کہ مجھ سے یہ سسپینس برداشت نہیں ہوتا۔ وہ کہنے لگا میں تو ابھی نہیں بتانے والا۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے بھاگ جاتا اور زویا اس کے پیچھے پیچھے بھاگتی رہتی۔ عدیل کے بچے، دیکھ لینا کل کو جب تمہاری بھابھی بن کر تمہارے گھر آؤں گی نا تو تم مجھے ہی بتاؤ گے، کیونکہ رشتہ تو تمہارا میں ہی لے کر جاؤں گی، تب میں تمہیں نخرے دکھاؤں گی۔ مگر زویا کو یہ نہیں پتا تھا کہ وہ اس کی دلہن بن کر گھر آئے گی۔ ایسی باتیں جب اسے یاد آتی تو وہ رونے لگتی۔ صبح عدیل اس کے کمرے میں آیا، تب بھی وہ رو ہی رہی تھی۔ عدیل کو دیکھ کر کہنے لگی کہ بنا دستک دیے تم ہوتے کون ہو میرے کمرے میں آنے والے؟ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کے پاس بیڈ پر بیٹھ گیا، کہنے لگا رو کیوں رہی ہو؟ دیکھو میں تمہیں ایسے نہیں دیکھ سکتا۔ رومان کے یوں اچانک غائب ہو جانے سے تکلیف مجھے بھی ہے۔ سارا بچپن ہمارا ساتھ گزرا ہے، پوری رات میں تمہاری وجہ سے سو نہیں سکا۔ ہمارے بیچ محبت نہ صحیح لیکن دوستی تو ہے، پھر کیوں مجھ سے لڑ رہی ہو؟ اپنا ہر غم مجھے کہہ دو۔ عدیل کی بات سن کر زویا بے ساختہ اس کے کاندھے پر سر رکھ کر رونے لگی۔ وہ تو جیسے فریز ہوا تھا۔ یہ نہیں کہ اس نے پہلی بار ایسا کیا، پہلے بھی اس کا ہاتھ پکڑ لیا کرتی تھی، لیکن آج اس کا یوں کاندھے پر سر رکھ کر رونا اسے بے چین کر گیا تھا۔ بڑی مشکل سے اس نے اپنا کانپتا ہوا ہاتھ اس کے سر پر رکھ کر سہلایا، کہنے لگی میں اس شخص کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ اس نے اچھا نہیں کیا، مجھے رومان کی شکل بھی نہیں دیکھنی، میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گی۔ وہ روئے جا رہی تھی، ساتھ ساتھ عدیل سے رومان کی باتیں بھی کر رہی تھی۔ عدیل کہنے لگا میں تمہیں بہت دور لے جاؤں گا، جہاں کبھی تمہیں رومان کی شکل بھی نظر نہیں آئے گی۔ یہ سن کر وہ کہنے لگی تم مجھے بہت دور لے کر چلے جانا، جہاں کبھی میں اس شخص کو دیکھ بھی نہ سکوں۔ ابھی تازہ تازہ غم تھا، اسی لیے وہ غصے میں آ کر بولی جا رہی تھی۔ وہ اپنے ہی کمرے میں سو رہی تھی، عدیل کے کمرے میں نہیں جاتی تھی۔ ویسے بھی اوپر کے پورشن میں کوئی نہیں آتا تھا۔ فرمان صاحب اور الیاس صاحب کا گھر برابر برابر میں ہی تھا، دونوں بھائی تھے۔ 1 سال پہلے ہی رومان اور زویا کا رشتہ طے ہوا تھا، دونوں کی باہمی رضامندی سے۔ عدیل اسے بھابھی کے حوالے سے بہت تنگ کرتا تھا، کبھی مذاق میں اسے کہہ دیتا کہ تمہاری شادی تو مجھ سے ہونی چاہیے تھی، میں تمہارے ساتھ زیادہ سوٹ کرتا ہوں۔ لیکن یہ بات وہ مذاق میں کہتا تھا، زویا کو چڑانے کے لیے اسے آنکھیں دکھاتی تھی، جانتی تھی کہ وہ مذاق کر رہا ہے، لیکن زندگی یوں مذاق بن جائے گی یہ تو کبھی اس نے سوچا ہی نہیں تھا، نہ عدیل نے اور نہ ہی زویا نے۔ موسم کی پہلی بارش کیا ہوئی، زویا کے تو جیسے زخم ادھیڑ کے رہ گئے تھے۔ زویا خاموشی سے کھڑکی کے پاس کھڑی باہر جھانک رہی تھی۔ آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے اور بارش ہو رہی تھی۔ بارش کی وہ ٹھنڈی خوشبو اس کی روح میں اترتی جا رہی تھی۔ رومان کی یاد بڑی شدت سے آ رہی تھی۔ عدیل تو شروع ہی سے بارش سے ڈرتا تھا، البتہ رومان اور زویا ضرور بارش کو انجوائے کرتے تھے۔ وہ ایک ساتھ پکوڑے بھی کھاتے تھے، مگر منگنی کے بعد کی پہلی بارش زویا کے لیے بہت خاص تھی، کیونکہ رومان کے لمس سے وابستہ تھی۔ دل جیسے ساکت ہو گیا تھا، لمحے جیسے رک گئے تھے۔ ذہن کے پردے پر ایک ایک منظر دوبارہ سے چلنے لگا۔ زویا باہر آؤ، بارش ہو رہی ہے۔ رومان کی آواز آج بھی اس کے کانوں میں ویسی ہی گونج رہی تھی جیسے وہ سچ میں باہر کھڑا ہو۔ زویا نے ٹھنڈی آہ بھری تھی۔ وہ شام جب رومان اس کے ہاتھ پکڑ کر اسے چھت پر لے گیا تھا۔ تم پاگل ہو گئے ہو، اتنی تیز بارش ہے، وہ ہنستے ہوئے چیخی تھی۔ ہاں، تمہارے پیار میں اور پاگل پن میں ہی تو مزہ ہے جانے من۔ رومان نے بارش میں بھیگتے ہوئے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیری تھی۔ میری زویا، دنیا کی سب سے خوبصورت لڑکی، جب بارش میں بھیگتی ہے تو میرا جی چاہتا ہے کہ جیسے میں گھنٹوں اسے بارش میں بھیگتا ہوا دیکھتا رہوں، اور پھر اپنی محبت اس کے قریب آ کر اپنی محبت شدتوں کی صورت میں اس پر برسانا شروع کر دوں۔ بارش میں بھیگتے ہوئے رومان کے جذبات کچھ زیادہ ہی بھڑکنے لگے تھے، جنہیں الفاظ کی صورت میں وہ اشاروں سے ہی صحیح مگر زویا کو بتانا چاہتا تھا۔ زویا کے تو چہرے پر ایک دم سے سرخی آنے لگی، اس کے جسم سے ایک دم سے نکلنے والی شرم و حیا کی گرمائش رومان محسوس کر چکا تھا۔ زویا کے چہرے پر بے اختیار ہنسی آ گئی تھی، وہی شرمیلی ہنسی جو آج آنسوں کے پیچھے کہیں گم ہو چکی تھی۔ وہ اس زنجیر کو یاد کرنے لگی جو رومان نے اسے ایک دن پہنا دی تھی، بغیر کسی تقریب کے، بغیر کسی اعلان کے۔ یہ میرا وعدہ ہے زویا، یہ میرا وعدہ ہے زویا، جب تم کبھی مجھے نہ پا سکو، یہ زنجیر تمہیں میرے ہونے کا احساس دلائے گی۔ اس نے آہستہ سے تکیے کے نیچے ہاتھ بڑھایا
اور نیلے رنگ کی چھوٹی سی مخملی ڈبیا نکالی۔ ڈبیا کو کھولتے ہی وہی باریک چاندی کی زنجیر چمکی، جیسے وقت کے سائے میں چھپی محبت کی چمک ہو۔ آنکھیں نم تھیں، دل بند، مٹھی کی طرح تنگ، اور یادیں اس مٹھی سے ریت کی طرح نکلتی جا رہی تھی۔ تم چلے کیوں گئے رومان؟ کیوں چھوڑ گئے مجھے؟ اس کے لب آہستہ سے ہلے، مگر آواز جیسے گلے میں کہیں پھنس کر رہ گئی تھی۔ دوسری طرف عدیل کی والدہ عدیل سے کہنے لگی، تم الگ کمرے میں کیوں سو رہے ہو؟ اگر تمہارے باپ کو اس بات کا پتہ چل گیا تو جانتے ہو وہ کیا کہیں گے؟ عدیل، بتاؤ نا، انہوں نے تم سے پوچھا تھا، تم سے اجازت لی تھی، اور اس وقت تم نے کہا تھا کہ تم یہ رشتہ نبھاؤ گے۔ یہ مت سمجھنا کہ کل کو اگر رومان واپس آ گیا تو تم زویا کو چھوڑ دو گے۔ عدیل کی والدہ امبرین بیگم نے کہا، امی، آپ مجھے تھوڑا وقت دیں، ہم دونوں ہی ایسے کسی رشتے کے لیے تیار نہیں تھے، نہ زویا اور نہ ہی میں، اسی لیے وقت اسے بھی چاہیے اور مجھے بھی۔ عدیل کی بات سن کر اس کی والدہ کہنے لگی، زیادہ وقت دو گے تو وہ کبھی بھی رومان کو بھول نہیں پائے گی، بہتر یہی ہے کہ اسے وقت بالکل بھی مت دو۔ جتنا تم اس کے قریب رہو گے وہ رومان سے دور ہو جائے گی۔ تم غلط سوچ رہے ہو عدیل، ابھی تک تمہارے والد اس بات سے واقف نہیں ہیں، اگر انہیں خبر ہو گئی تو تم جانتے ہو وہ تم سے یہی بات کریں گے، اور پھر جواب دینے کے لیے بھی تم تیار رہنا۔ عدیل گہری سانس لے کر رہ گیا، جانتا تھا کہ اس کا باپ غصے کا بہت تیز ہے، لیکن پھر بھی وہ زویا کو وقت دینا چاہتا تھا، اور وہ دے رہا تھا، ساتھ میں اس کا خیال بھی رکھتا، اس کی دل جوئی بھی کرتا۔ آہستہ آہستہ عدیل کی سوچ زویا کے لیے بدلنے لگی تھی۔ 1 مہینہ گزر گیا تھا لیکن وہ اس کے قریب نہیں آیا تھا، لیکن مہرین بیگم نے عدیل کے سارے کاموں کی ذمہ داری زویا پر ڈال دی تھی۔ وہ چپ چاپ عدیل کے کام کر دیتی، گھر کے کام بھی کرنے لگی تھی۔ جب ایک شام وہ چائے پی رہی تھی، وہ لان میں بیٹھی تھی جب رومان گھر کے اندر داخل ہوا۔ اسے یوں روبرو دیکھ کر تو جیسے زویا اپنی آنکھیں جھپکنا ہی بھول گئی تھی۔ 1 مہینے کے بعد اسے دیکھا تھا۔ رومان اس کے پاس آ گیا، لیکن جیسے ہی اس کا ہاتھ پکڑنے لگا وہ چند قدم پیچھے ہو گئی تھی۔ کہنے لگی، جاؤ یہاں سے، اب کیا کرنے آئے ہو؟ یہاں پر میری زندگی تم نے تماشا بنا کر رکھ دی، اب کیا تماشا دیکھنے کے لیے آئے ہو؟ کہنے لگا، میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، میں پچھلے 1 مہینے سے کوما میں ہوں۔ اس کے سر پر بندھی ہوئی پٹیاں دیکھ کر زویا کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر وہ پریشان ہوئی تھی۔ اسی وقت مہرین بیگم جب لاؤنج میں آئیں، سامنے رومان کو دیکھا تو کہنے لگی، چلے جاؤ یہاں سے، تم نے ہماری عزت کا جنازہ نکالا ہے، تمہارا باپ اگر تمہیں دیکھ لے گا تو قیامت آ جائے گی، وہ پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ تمہاری شکل نہیں دیکھیں گے۔ وہ کہنے لگا، امی، آپ تو مجھے سمجھنے کی کوشش کریں، میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، میں پچھلے 1 مہینے سے بے ہوش تھا، مجھے جب ہوش آئی تو رابطہ نہ کرتا کیا؟ یہ سن کر مہرین بیگم کا بھی دل پگھلنے لگا۔ لیکن فرمان صاحب جب لاؤنج میں آئے تو فوراً سے اپنی بیوی کے گلے لگے رومان کو ان سے پیچھے کیا، کہنے لگے، دفع ہو جاؤ یہاں سے، میرے گھر میں تمہاری کوئی جگہ نہیں ہے۔ رومان کہنے لگا، اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، وہ کوما میں چلا گیا تھا۔ لیکن رومان صاحب کہنے لگے کہ جب تمہیں کہا تھا کہ گھر سے باہر مت نکلو تو تم گئے کیوں تھے؟ آخر ایسی بھی کیا ایمرجنسی تھی کہ تم شادی کی رات بارات جانے سے 2 گھنٹے پہلے غائب ہو گئے؟ کیوں گئے تھے تم؟ اپنی جذباتی باتوں سے اپنی ماں کو بیوقوف بنا سکتے ہو، مجھے نہیں۔ اس گھر میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ عدیل بھی وہاں پہنچ گیا تھا۔ رومان کو سامنے دیکھ کر سب سے پہلی نظر اس کی زویا پر گئی تھی، جو اسے ہی دیکھ رہی تھی، بنا آنکھیں جھپکائے۔ عدیل زویا کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ فرمان صاحب تو رومان کو کوئی بھی بات سننے کو تیار نہیں تھے۔ وہ رونے لگا، ہاتھ جوڑنے لگا کہ وہ سچ کہہ رہا ہے۔ مہرین بیگم کا دل زور سے پگھلنے لگا تھا۔ کہنے لگی، جو ہونا تھا وہ ہو گیا، کم از کم اب آپ میرے بچے کو گھر سے باہر تو نہ نکالیں۔ وہ کہنے لگے، پہلے اسے کہو کہ اب زویا کی طرف دیکھے اور اس پر اپنا حق جمانے کی بالکل کوشش نہ کرے۔ عدیل اور زویا کی زندگی سے یہ دور رہے، ورنہ میں اسے دھکے دے کر نکال دوں گا۔ رومان کہنے لگا، میں آپ کی بات کا مطلب نہیں سمجھا، میں مجبوراً اس وقت پہنچ نہیں سکا تھا، لیکن میں اب بھی زویا کو عزت دینے کے لیے تیار ہوں، میں اس سے نکاح کر لیتا ہوں۔ فرمان صاحب کہنے لگے، اب وقت گزر چکا، میں نے عدیل سے اس کا نکاح کر دیا ہے۔ تم کیا سمجھتے تھے میری بچی کو یوں لوگوں کی باتیں سننے کے لیے یہاں اکیلا چھوڑ دو گے
اور میں اتنی بدنامی کے بعد اپنی بھتیجی کی شادی تم سے کروں گا؟ رومان تو جیسے بدحواس ہوا تھا، کہنے لگا زویا صرف میری ہے، آپ نے کیسے عدیل کی شادی اس سے کر دی؟ آپ لوگ میرے ساتھ یہ سب نہیں کر سکتے۔ لیکن فرمان صاحب کہنے لگے کہ تمہارا اب زویا سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پھر انہوں نے عدیل سے کہا کہ تم زویا کو یہاں سے لے جاؤ۔ عدیل نے اس کا ہاتھ پکڑا جو رو رہی تھی، وہ اسے اس کے کمرے تک چھوڑ گیا۔ وہ کہنے لگی آخر تایا ابا کو ہوا کیا ہے؟ وہ کیوں رومان کے ساتھ ایسا سلوک کر رہے ہیں؟ وہ کہہ تو رہا ہے کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، وہ کوما میں تھا۔ عدیل نے کہا میں اس معاملے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ وہ کہنے لگی تم ویسے بھی مجھ سے چھوٹے ہو، میں تمہارے ساتھ ایسا کوئی بھی رشتہ قائم کر ہی نہیں سکتی۔ عدیل نے کوئی جواب نہیں دیا، کیونکہ اس نگاہ کے دو بولوں سے اس کے دل کی دنیا ضرور بدل گئی تھی۔ اسے زویا اچھی لگنے لگی تھی۔ اس کا دل چاہتا تھا کہ زویا اس کے کمرے میں سوئے، اس کے قریب رہے۔ وہ چاہتا تھا کہ پہلے وہ زویا کے دل میں اپنی جگہ بنائے، پھر ہی اس کو اپنے کمرے میں اس کی چاہت اور اس محبت میں سمیٹ لے کر آئے گا۔ لیکن زویا کی بات سن کر عدیل کو بہت غصہ آیا تھا۔ اس نے خوب کھری کھوٹی اپنے کمرے میں بلا کر زویا کو سنائی تھی اور اسے یہ بتایا تھا کہ تم اب میری بیوی ہو، چاہے جس بھی حالات میں ہماری شادی ہوئی۔ لیکن ایک مرد کو بالکل بھی یہ بات پسند نہیں ہوتی، بلکہ ان باتوں پر تو مرد جان لے لیا کرتے ہیں کہ بیوی شوہر کے ہوتے ہوئے کسی اور پر نظر دوڑائے۔ سمجھ رہی ہو نا تم میری بات؟ اس وقت گھر کے سبھی افراد سو چکے تھے جب وہ اسے وہیں رکنے کا کہہ رہا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ اسے آج اپنے ہی کمرے میں سلانے والا ہو۔ ایک گہری سانس خارج کر کے وہ بستر پر گرنے کے انداز میں بیٹھ چکی تھی، بالوں کو ہاتھوں میں جکڑے بار بار ماضی کی تلخیاں اس کے سامنے آ رہی تھیں۔ ہاں وہ تلخیاں ہی تو تھی، اسے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ کسے مورود الزام ٹھہرائے، گھر والوں کو جنہوں نے اس کی آنن فانن شادی عدیل سے کروا دی تھی، یا پھر وہ قصوروار رومان کو ٹھہرائے جس نے اس کے ساتھ شادی کے لیے ہاں کرتی تھی، اور اب جب رومان واپس آ چکا تھا اس کے باوجود اس پر زبردستی حق جتا رہا تھا۔ وہ اسے طلاق دے کر رومان کے لیے کیوں نہیں چھوڑ رہا تھا؟ کئی طرح کے سوالات تھے جو اس کے ذہن میں گردش کر رہے تھے۔ کچھ دیر بعد ہی واش روم سے عدیل نکل کر آ چکا تھا۔ اسے یوں بیٹھا دیکھ کر آگے بڑھا اور بیڈ کی دوسری طرف لیٹ گیا۔ اسے یوں لیٹا دیکھ کر وہ ہڑ بڑھا کر فوراً بیڈ سے اٹھی۔ جیسے ہی کمرے سے باہر جانے لگی تو فوراً عدیل بولا کمرے کی لائٹ آف کر دو اور یہیں آ جاؤ۔ وہ اپنی باہیں پھیلا کر ایک ہاتھ سر کے نیچے رکھ کر بولا تو اس نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ ماتھے پر بل تھے جبکہ عدیل تو اسے یوں ہی گھور کر دیکھتا رہ گیا۔ وہ کہنے لگی کہ مطلب کیا ہے تمہارا؟ میں تمہارے ساتھ اس بیڈ پر سوؤں گی؟ عدیل فوراً کہنے لگا جی بالکل، تم یہیں میرے پاس بیڈ پر سوگی، میرے حصار میں سوگی، اور کسی کی جرت نہیں ہوگی کہ تمہیں مجھ سے الگ کر سکے، یہاں تک کہ تم بھی نہیں۔ چلو اب لائٹ بند کرو اور یہاں آؤ۔ جس قدر ہٹ درم اور ڈھیٹ بند کر وہ کہہ رہا تھا، زویا خود کو بے بس محسوس کرنے لگی تھی۔ اس گھر میں اگر وہ دونوں اکیلے رہتے ہوتے تو یقیناً اچھا خاصا تماشا لگ چکا ہوتا، لیکن صرف اور صرف بڑوں کی عزت اور لحاظ کی وجہ سے وہ خاموش تھی۔ ایک گہری سانس خارج کر کے کہنے لگی کہ دیکھو، میں تمہارے ساتھ اس کمرے میں نہیں رہ سکتی، میں اب دوبارہ رومان سے نہیں ملوں گی، نہ ہی اس سے کوئی بات کروں گی، مگر میں تمہارے ساتھ اس کمرے میں بھی نہیں رہ سکتی۔ اس کے بار بار یہ کہنے پر عدیل اٹھا اور اگلے ہی پل اسے بازو سے پکڑ کر دبوچ لیا، اور کمرے کی روشنی وہ بند کر چکا تھا۔ پورے کمرے میں اب صرف زیرو کے بلب کی روشنی تھی۔ وہ اسے بازو سے پکڑ کر بیڈ پر دھکیل چکا تھا۔ وہ خود کو چھڑوانے لگی، مگر وہ اسے بیڈ پر دھکا دے کر کہنے لگا کیوں؟ کس لیے چھوڑوں؟ بیوی جب تم میری ہو، ساری زندگی تم نے میرے ساتھ گزارنی ہے۔ تم کون سا کوئی ننھی منی کاکی ہو جس کے ساتھ میں اس رشتے کو آگے نہیں بڑھا سکتا؟ ارے تم سے 3-4 سال چھوٹا تو میں ہوں، پھر تمہیں کس لیے چھوڑ دوں تاکہ تم میرے علاوہ کسی اور کے پاس بآسانی چلی جاؤ؟ ہرگز نہیں۔ جو ایک بار عدیل کا ہو جاتا ہے وہ عدیل کا ہی ہو کر رہتا ہے، اور آج میں تمہارے وجود پر اپنی مہر لگا کر رہوں گا۔ عدیل پر تو جنون سوار ہو چکا تھا۔ جیسے ہی وہ آگے بڑھتا کہ اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر وہ فوراً بیڈ سے اٹھ کر دروازے کی طرف لپکی تھی۔ آنکھیں موندے عدیل اس کے وجود پر گرنا چاہتا تھا، مگر اسے وہاں پر تکیہ ملا تھا۔ جب تک وہ آگے بڑھ کر اسے پکڑتا وہ کمرے سے بھاگ کر جا چکی تھی، اور عدیل بس ہاتھ مسلتا رہ گیا تھا۔ پھر ایک رات وہ سو رہا تھا جب رات کو اس کی آنکھ کھلی پیاس کی شدت سے۔ جب وہ پانی پینے کے ارادے سے کمرے سے نکلا، عین اسی وقت اس نے زویا کو
رومان کے کمرے سے نکلتے ہوئے دیکھا۔ وہ رو رہی تھی اور روتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ یہ دیکھ کر تو جیسے عدیل کا دماغ گھوم کر رہ گیا تھا۔ رات کے اس پہر وہ رومان کے کمرے میں کیا کر رہی تھی؟ اپنے کمرے میں آنے کے باوجود اس کا دل و دماغ عجیب سی کیفیت میں مبتلا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ کیا نہ کر گزرے۔ بار بار دل اسے یہ دہائیاں دے رہا تھا کہ وہ تمہاری بیوی ہے۔ رات کے اس پہر تمہارے کمرے کے بجائے رومان کے کمرے میں کیا کر رہی تھی؟ دماغ پر جذبات اور غصے نے سوچنے سمجھنے کی کیفیت سے اسے بالا تر کیا تھا۔ وہ اس کے کمرے میں جب گیا تو وہ رو رہی تھی۔ پھر اس کی گردن پر خروچوں کے نشان دیکھ کر تو جیسے عدیل پاگل ہوا تھا۔ اسے اپنے کمرے میں لے آیا۔ اس کے کپڑوں سے رومان کے کولون کی خوشبو سونگھ کر اس کا دماغ آؤٹ ہوا تھا۔ جذبات کی رو میں وہ بہہ نکلا تھا۔ وہ اسے واش روم لے گیا، شاور کھول کر اسے نیچے کھڑا کر دیا۔ وہ بری طرح سے بوکھلا کر رہ گئی تھی، لیکن ہوش اس وقت اڑے جب عدیل نے اسے اپنے سینے کے ساتھ لگا لیا۔ وہ اس کی کمر پر بے خودی سے اپنی انگلیاں چلانے لگا۔ وہ بے خود ہونے لگا، بار بار یہی کہہ رہا تھا، تم صرف میری ہو، تم صرف میری ہو اور تم سے صرف میری مہک آنی چاہیے زویا۔ یہ کہتے کہتے وہ اس کے وجود کو پردے سے آزاد کر چکا تھا۔ اس وقت اس کی کیفیت دیوانوں والی تھی۔ وہ بار بار اپنا آپ عدیل سے چھڑوا رہی تھی، لیکن اسے کون روک سکتا تھا؟ بے خودی میں وہ آگے بڑھتا چلا گیا۔ ہر بار یہی کہتا تھا کہ تمہارے وجود پر صرف میرا حق ہے۔ کبھی اس کی گردن کو چومتا تو کبھی اس کے ہونٹوں کو اپنا لمس چھوڑتا۔ دونوں ہی شاور کے نیچے کھڑے مکمل بھیگ چکے تھے۔ وہ بار بار کہہ رہی تھی، پلیز عدیل، جو تم سمجھ رہے ہو ایسا کچھ نہیں ہے، بس ایک بار میری بات سن لو۔ لیکن وہ اس وقت جنونی کیفیت میں تھا۔ تب تک اس نے شاور سے زویا کو پیچھے نہیں کیا جب تک اس کے پرفیوم کی خوشبو عدیل کے حواسوں سے دور نہیں ہوئی تھی۔ پھر وہ اسے کمرے میں لے آیا۔ کمرے میں اے سی کی ٹھنڈک بہت زیادہ تھی۔ زویا کانپنے لگی تھی، لیکن وہ اسے بیڈ پر لٹا چکا تھا، اپنے اور اس کے اوپر کمفرٹر لے چکا تھا۔ اندر ہی اندر عدیل کے دل میں یہ خوف تھا، کہیں رومان طلاق نہ دلوا دے، کہیں وہ زویا کو اپنانے کی کوشش نہ کرے، اور زویا اسی صورت اس کی ہو سکتی تھی جب وہ اس سے سارے فاصلے ختم کرتا گیا اور وہ مکمل طور پر اسے اپناتا چلا گیا۔ اسے نہ زویا کے آنسو نظر آئے اور نہ ہی اس نے زویا کی کوئی بات سنی۔ پہلی بار اس پر اپنی منمانی کی تھی اور پورے حق سے کی تھی۔ اگر رومان کی وجہ سے زویا نے گھر والوں کی رضامندی کی وجہ سے عدیل سے نکاح کیا تھا تو قربانی تو عدیل نے بھی دی تھی۔ وہ بھی اپنی ایک یونیورسٹی کی لڑکی سے محبت کرتا تھا، لیکن زویا کی خاطر اسے چھوڑ چکا تھا۔ پھر اب وہ زویا کو کیسے چھوڑ سکتا تھا؟ رومان کہاں گیا تھا؟ 1 مہینے بعد کیوں واپس آیا تھا؟ یہ بات ابھی تک راز تھی، کیونکہ لگتا نہیں تھا کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، نہ ہی یہ لگتا تھا کہ وہ کوما میں گیا ہے، کیونکہ اندر ہی اندر فرمان صاحب نے مکمل طور پر انکوائری نکلوائی تھی۔ نہ اس کا کوئی ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور نہ ہی کسی ہاسپٹل سے ایسی کوئی خبر انہیں موصول ہوئی تھی۔ شاید قصہ کچھ اور تھا۔ صبح جب عدیل کی آنکھ کھلی تو تب تک زویا سو چکی تھی۔ ابھی بھی وہ اس کو اپنی باہوں میں لیے ہوئے تھا۔ رات کو وہ بہت روئی تھی، لیکن اس کا کوئی بھی احتجاج عدیل کے سامنے نہیں چلا تھا۔ عدیل کی نرمی کا زویا نے بہت فائدہ اٹھایا تھا اور بہت غلط فائدہ اٹھایا تھا۔ کیا کچھ عدیل کے دماغ میں نہیں چل رہا تھا؟ اس کے گلے پر خروچوں کے نشان اس کے اندر آگ لگا رہے تھے۔ کیا ہوا تھا دونوں کے بیچ؟ زویا کیوں رو رہی تھی؟ اس طرح کے سوال اسے پاگل ہی تو کر گئے تھے، لیکن کچھ افسوس ہو رہا تھا، کیونکہ وہ بہت روئی تھی۔ عدیل نے جب اپنا ہاتھ اس کے سر سے بڑے آرام سے پیچھے کرنا چاہا تو وہ جاگ گئی تھی۔ عدیل کو اپنے قریب دیکھ کر اس کے ماتھے پر بل پڑے۔ وہ اپنا رخ بدل گئی، جلدی سے پیچھے ہٹی، اپنے بالوں کا جوڑا بنایا اور بیڈ سے نیچے اتر گئی۔ اپنے کپڑے نکالے اور نہا کر کمرے سے باہر جانے لگی۔ زویا، میری بات سنو۔ عدیل کا لہجہ ذرا سخت تھا۔ زویا کے قدم وہیں رکے تھے۔ کیا کام ہے؟ وہ غصے سے بولی تھی۔ عدیل کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، میں آفس جا رہا ہوں۔ جب میں واپس آؤں تو تمہارے کپڑے میری الماری میں ہونے چاہیے اور تم بھی میرے ہی کمرے میں۔ عدیل کی بات سن کر وہ کہنے لگی، میں دوبارہ تمہارے کمرے میں قدم بھی نہیں رکھوں گی۔ یہ سن کر عدیل کا لہجہ سخت ہوا تھا۔ زویا، وہ چلا کر بولا۔ زویا بری طرح سے ڈر گئی۔ میں انکار نہیں سننا چاہتا اور نہ سنوں گا۔ عدیل کے سخت لہجے پر اس کے قدم وہیں رکے تھے۔ کہنے لگی، میں تمہارے کمرے میں نہیں رہوں گی، تم بہت برے انسان ہو،
تم نے رات کو میرے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ دوست بن کر میری بات سننے کے بجائے تم نے مجھے شوہر بن کر دکھایا۔ میں تمہارا رویہ بھولوں گی نہیں۔ عدیل اٹھ کر اس کے پاس آ گیا، کہنے لگا، تمہیں میرا رویہ نظر آ رہا ہے؟ تمہیں اپنی غلطی کا ذرا بھی احساس نہیں ہے؟ کیا کرنے گئی تھی تم رومان کے کمرے میں میری بیوی ہوتے ہوئے؟ اس کے سخت رویے پر وہ چلا کر بولی اور کہنے لگی، خبردار، میرے معاملات سے دور رہو۔ اس سے پہلے کہ وہ کمرے سے باہر جاتی، عدیل نے اس کا بازو پکڑا اور اسے اپنے مقابل کھڑا کیا، کہنے لگا، میں تمہیں بہت پیار سے سمجھا رہا ہوں۔ آج کے بعد تم مجھے رومان کے کمرے کے آس پاس بھی نظر آئیں تو یاد رکھو، جو رات کو کیا ہے وہ ایک ٹریلر تھا، جو اب کروں گا وہ تم سے برداشت نہیں ہوگا۔ پوری رات تمہاری سسکیوں نے مجھے سکون سے کچھ بھی کرنے نہیں دیا، مگر اگر تم باز نہیں آئے تو تمہاری سسکیوں کی آواز رومان کے کمرے تک جائے گی اور پھر وہ خود تم سے دور رہے گا۔ غصے سے یہ کہتے ہوئے وہ زویا کے ہوش اڑا کر واش روم چلا گیا تھا۔ اس کے وجود میں درد کی ٹیسیں اٹھتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اٹھ کر اس نے ایک پین کلر لی اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس کی طبیعت سے ہی لگ رہا تھا کہ آج اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ جیسے ہی وہ ناشتے کی ٹیبل پر آئی تو مہرین بیگم اس سے پوچھنے لگی، بیٹا ٹھیک تو ہو؟ تمہارا چہرہ آج سرخ ہو رہا ہے، کہیں بخار تو نہیں ہو گیا؟ اس کا تو پورا بدن ٹوٹ رہا تھا۔ کیا جواب دیتی؟ یوں کہنے پر رومان نے بھی فوراً اس کی طرف دیکھا، جس کی آنکھوں میں فکر صاف دکھائی دے رہی تھی۔ عدیل بھی تبھی ٹیبل پر آ کر بیٹھ چکا تھا، جب رومان فوراً فکر مندی سے کہنے لگا، آر یو اوکے؟ تم ٹھیک تو ہو نا؟ اگر تم چاہو تو میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے چلتا ہوں، بلکہ اٹھو، میں تمہیں ابھی ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتا ہوں۔ وہ تو یوں فکر مند ہو رہا تھا جیسے وہ اس کی بیوی ہو۔ وہ تو فوراً ناشتہ چھوڑ کر اپنی جگہ سے اٹھا تو عدیل نے فوراً گھور کر رومان کو دیکھا اور پھر کہنے لگا، نہیں بھائی، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر اسے ڈاکٹر کے پاس جانا ہوا تو میں یا اماں اس کو لے جائیں گے، آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ مگر رومان کہنے لگا، کم آن عدیل، تمہیں ان باتوں کا نہیں پتہ۔ حالت دیکھو اس کی، کتنی سرخ ہو رہی ہے۔ مجھے پتہ ہے نا اسے جب بھی بخار ہوتا ہے تو اس کا چہرہ ایک دم سے سرخ ہو جاتا ہے اور پھر یہ بہت زیادہ بیمار ہو جاتی ہے۔ چلو اٹھو، میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتا ہوں۔ رومان فوراً اس کے پاس آ کر اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھ چکا تھا اور دوسرا ہاتھ اس کے بازو پر رکھ کر اسے اٹھانے لگا۔ وہ بیچاری تو کچھ بول بھی نہ پائی کہ نہیں رہنے دے۔ اس سے پہلے ہی عدیل نے ایک جھٹکے سے رومان کا ہاتھ پیچھے ہٹایا تھا۔ اس کا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ رومان کا منہ ہی نوچ ڈالے۔ دھکا دے کر اسے پیچھے کیا اور کہنے لگا، بھائی آپ کو میری بات سمجھ نہیں آ رہی؟ جب میں کہہ رہا ہوں کہ اسے کہیں جانا ہوا تو میں اسے خود لے کر جاؤں گا، تو آپ کو سمجھ کیوں نہیں آ رہی؟ بیوی ہے وہ میری، وہ چلا کر بولا تھا۔ عدیل نے آج سے پہلے تک کبھی اپنے بڑے بھائی سے اونچی آواز میں بات نہیں کی تھی، مگر آج اس لہجے میں وہ بولا تھا۔ مہرین بیگم بھی ایک پل کو چونک گئی تھی۔ رومان بھی ایک گہری سانس خارج کر کے رہ گیا، جبکہ زویا کی آنکھوں سے تو آنسو نکل آئے تھے۔ وہ کہنے لگا، تم کب سے اس طرح بدتمیز ہو گئے ہو؟ یہ مت بھولو کہ یہ نہ صرف میری محبت تھی بلکہ میری کزن بھی ہے، اور ہم شروع ہی سے آپس میں کس قدر اچھے طریقے سے رہتے آ رہے ہیں۔ تم تو ہمارے سارے رازوں سے واقف تھے نا۔ اب اگر میں اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر جاؤں گا تو کیا ہو جائے گا؟ ایون مجھے تو لگ رہا ہے جیسے سب کچھ تمہارا ہی کیا دھرا ہے۔ تم شروع ہی سے زویا کو پسند کرتے تھے، جو تمہیں اپنا چھوٹا بھائی سمجھتی تھی، اور تم اس پر غلط نظر رکھتے تھے۔ تبھی تم نے ایسی کالی نظر ہم پر لگائی کہ میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور میں کوما میں چلا گیا۔ یہی وجہ تھی نا، تبھی تم لوگوں میں سے کسی نے مجھے ڈھونڈنے کی بھی کوشش نہیں کی، کیونکہ تم نے سب کا برین واش کر دیا ہوگا، اور اب میری محبت پر قبضہ کر کے تمہیں لگتا ہے جیسے تم زویا کے دل میں جگہ بنا لو گے۔ ابھی وہ یہ سب کچھ بول ہی رہا تھا جب فرمان صاحب وہاں پر آ گئے۔ وہ اپنے کمرے میں اس وقت موجود تھے جب ان کے منہ سے یوں بے باک الفاظ سن کر اس کی غیرت نے جوش مارا تھا، اور فوراً باہر آ کر انہوں نے رومان کو پیچھے سے پکڑا اور اپنی جانب اس کا رخ موڑ کر 3 تھپڑ ایک ساتھ اس کے گالوں پر رسید کر دیے۔ اگر فوراً مہرین بیگم آگے نہ روکتی تو یقیناً ابھی بھی فرمان صاحب کا ہاتھ رکنے والا نہیں تھا۔ کئی تھپڑ وہ اس کے منہ پر مار چکے تھے۔ مہرین کہنے لگی، کیا کر رہے ہیں فرمان صاحب؟ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ جوان جہان بیٹا ہے، مارے تو نہ، آپ زبان سے بھی تو سمجھا سکتے ہیں نا اسے۔ مگر فرمان صاحب تو غصے سے بپھرے ہوئے تھے۔ کہنے لگے کہ میں ایک تو اس نامراد کو اس گھر میں برداشت کر رہا ہوں، اور پھر یہ ہماری عزت
مٹی میں رون چکا ہے اور اب اس طرح کے ڈرامے بازیاں کر رہا ہے۔ جانتا ہوں میں اس کی حقیقت۔ چاہتا کیا ہے یہ؟ میرا بس چلے تو میں ابھی یہیں کاٹ کر تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں۔ تمہیں نہ اپنی عزت کا خیال ہے نہ اپنے چچا کی عزت کا، اور میرے سامنے زبان چلا رہے ہو۔ رومان غصے سے گھور گھور کر عدیل کو دیکھ رہا تھا، کہنے لگا یہی چاہتے تھے نا تم، یہ سوچ رکھا تھا نا تم نے کہ دھیرے دھیرے کس طرح تم میرے گھر پر، میرے ماں باپ پر قبضہ کرو گے۔ آج یقیناً تمہارا دل خوشی سے جھوم رہا ہوگا، کیونکہ بچپن سے لے کر اب تک تم نے ایسا ہی تو کیا ہے۔ جب سے میری زندگی میں نحوست بن کر آئے تم نے میرے ماں باپ کو اپنے قابو میں کر لیا، اور تو اور اب جو میری محبت تھی اسے بھی تم اپنا بنا چکے ہو، اور میں اس پر احتجاج بھی نہ کروں۔ ایک بار پھر اس کے والد اس کی طرف بڑھے، مگر وہ وہاں سے جا چکا تھا۔ ایک دم اس کا سانس پھولنے لگا تھا۔ فوراً عدیل آگے بڑھا۔ زویا اور عدیل دونوں ہی انہیں تھام چکے تھے۔ فوراً زویا پانی لے کر آئی، انہیں پلانے لگی، مگر ان کی طبیعت مزید بگڑنے لگی۔ انہیں فوراً ہسپتال لے جایا گیا، جہاں پر ڈاکٹر بتانے لگے کہ انہیں ہارٹ اٹیک آیا ہے، مگر خطرے کی کوئی بات نہیں ہے۔ ان کے سامنے ایسی کوئی بات نہیں کی جائے جس سے انہیں پریشانی ہو، ورنہ معاملات ہاتھ سے نکل سکتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ ڈاکٹر وہاں سے جا چکا تھا اور عدیل سر پکڑ کر بیٹھ گیا تھا۔ ماضی کے کئی دریچے اس کے سامنے کھلنے لگے تھے۔ 2 سال کا تھا جب اس کے ماں باپ کا انتقال ہو چکا تھا۔ فرمان صاحب کے بہترین بھائیوں جیسے دوست تھے جن کا وہ بیٹا تھا۔ فرمان صاحب نے ان کو اپنے ہاں دعوت پر بلایا تھا جب راستے میں ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ فرمان صاحب جب تک وہاں پر پہنچے بہت دیر ہو چکی تھی۔ دونوں میاں بیوی کا انتقال ہو چکا تھا۔ عدیل کو بھی کافی چوٹیں آئی تھیں، مگر کم تھی، وہ بچ چکا تھا۔ اس کا خاندان میں کوئی بھی چچا یا خالہ موجود نہیں تھی جو اسے پال سکتے، اس لیے اپنے بھائی جیسے دوست کی نشانی عدیل کو انہوں نے پالنا شروع کر دیا۔ شروع سے لے کر اب تک عدیل کو بالکل بھی محسوس نہیں ہوا کہ وہ ان کی سگی اولاد نہیں ہے۔ مہرین بیگم بھی دونوں بچوں کی محبت میں ذرا بھی کمی نہیں آنے دی۔ وہ تو دونوں بالکل ایک جیسا سمجھتی تھی، مگر آج رومان جو بات کر چکا تھا، عدیل ایک دم سے خود کو اکیلا محسوس کرنے لگا تھا۔ نہ جانے یہ لڑکا کیا چاہتا تھا۔ مہرین بیگم بھی سوچ میں پڑ چکی تھی، یا پھر شاید اپنی محبت کو اپنے چھوٹے بھائی کے پاس دیکھ کر وہ اس طرح کا رد عمل کر رہا تھا۔ وہ گہری سانس خارج کرتی رہ گئی۔ 2 دن رومان گھر نہ آیا۔ وہیں زویا بھی فکر مند تھی۔ وہ اپنے تایا کی یہ حالت دیکھ کر یہ تو سوچ چکی تھی کہ اب رومان سے جس قدر ہو سکے دوری بنا کر رکھے گی اور انہیں شکایت کا کوئی موقع نہیں دے گی۔ وہ اپنے تایا سسر کا اچھے سے دھیان رکھنے لگی، انہیں وقت پر دوا دینے لگی، ان کے لیے کبھی یخنی تو کبھی پھل کاٹ کر لا رہی ہوتی۔ وہیں رومان بھی جب 2 روز بعد گھر واپس آیا تو روتے ہوئے آ کر اپنے باپ کے قدموں میں گر گیا، کہنے لگا میں وعدہ کرتا ہوں دوبارہ میں آپ کو کبھی بھی شکایت کا موقع نہیں دوں گا۔ اگر اب میں نے کوئی غلطی کی تو بے شک مجھے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے گھر سے نکال دیجیے گا۔ وہ جس انداز میں رو رہا تھا، آج تک اسے کسی نے بھی یوں روتا ہوا نہیں دیکھا تھا۔ فرمان صاحب کو بھی جیسے اس کے آنسوؤں پر یقین سا ہونے لگا تھا، اسی لیے گہری سانس خارج کر کے کہنے لگے ٹھیک ہے، لیکن آئندہ اگر تم نے عدیل اور زویا کی زندگی میں مداخلت کرنے کی کوشش کی تو بیٹا یاد رکھنا، میں اس بار وہ قدم اٹھاؤں گا کہ تم یاد رکھو گے۔ وہ چپ چاپ وہاں سے جا چکا تھا۔ وقت یوں ہی گزرنے لگا۔ عدیل اور زویا کا رشتہ فرمان صاحب کی وجہ سے تھوڑا بہت مضبوط ہونا شروع ہو چکا تھا۔ وہ جس طرح فرمان صاحب کی خدمت کر رہی تھی، عدیل کے دل میں اس کا مقام مزید بلند ہو چکا تھا۔ وہ ابھی بھی انہیں دوا دینے کے بعد کمرے میں آئی تو سیدھا واش روم میں گھس گئی، پھر نکھرے رنگ روپ کے ساتھ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی اور اپنے لمبے گھنے بالوں کو پونچھتے ہوئے ان میں کنگھی کرنے لگی، اور پھر وہ بیٹھی خود کو دیکھ ہی رہی تھی جب عدیل کمرے میں آیا۔ ایک نظر اس کے وجود پر ڈال کر جیسے وہ اندر تک ایک سکون کی لہر محسوس کرنے لگا تھا۔ اس رات کے بعد تو اس کا مزید ہی وہ دیوانہ ہو چکا تھا۔ محبت تو شاید برسوں سے اس کے دل میں زویا کے لیے پنپ رہی تھی۔ وہیں دوسری جانب رومان اور وہ اپنے والد کی طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے تھوڑا پریشان ہو چکا تھا، مگر اب رومان بھی زویا سے دور رہنے لگا تھا۔ وہ تو اس وقت سامنے دکھائی ہی نہ دیتا جب عدیل اور زویا دونوں فرمان اور مہرین بیگم کے پاس موجود ہوتے، اسی لیے وہ مطمئن ہو چکا تھا۔ وہ چلتا وہ اس کے قریب آیا اور آ کر اپنے دونوں ہاتھ اس کے کاندھوں پر رکھ دیے۔
پھر مسکرا کر کہنے لگا پیاری لگ رہی ہو۔ وہ جس انداز میں بولا مسکرا کر اس نے اپنا سر جھکا لیا اور کاندھے سے عدیل کے ہاتھ ہٹانے لگی، مگر وہ اپنا ہاتھ مزید سختی سے اس پر رکھ چکا تھا اور پھر دونوں کاندھوں سے اسے پکڑ کر اپنا چہرہ اس کے کان کے قریب لا کر بڑے پیار سے اپنے لبوں کا لمس اس کے کان پر چھوڑا تو اس کا چہرہ سرخ ہونے لگا۔ ہڑبڑاتے ہوئے وہ کہنے لگی عدیل یہ کیا کر رہے ہو؟ ہٹو، شرمی نہیں آتی تمہیں؟ وہ ہنس کر کہنے لگا کیوں، کیا ہو گیا؟ دوست نہیں ہوں تمہارا، شوہر بھی ہوں۔ ایسی ہلکی پھلکی کھٹی میٹھی شرارتیں کرنے کا حق تو رکھتا ہوں نا میں تم پر۔ وہ فوراً اسے اپنی باہوں میں بھر چکا تھا اور آئینے میں دیکھنے لگا۔ وہ جو اس کی باہوں میں شرمائی جا رہی تھی، آئینے میں عدیل کو دیکھنے کی تو اس میں ہمت ہی نہیں رہی تھی، اور عدیل بار بار کبھی اس کے گالوں کو چومتا تو کبھی اس کے کان کے پیچھے گیلے بالوں کو تو کبھی اس کی گردن پر اپنا لمس چھوڑتا تھا۔ کہنے لگا آج رات تیار رہنا، میں آج کی رات ایک بار پھر تمہارے ساتھ یادگار بنانا چاہتا ہوں۔ زویا کے تو چہرے کی ہوائیاں اڑی تھی، چہرے پر ایک دم سے زردی آنے لگی، مگر وہ اس کے گالوں کو پچکار کر کہنے لگا ڈونٹ وری، اس روز تو میں غصے میں تھا، مگر آج میں تم پر محبت کی برسات کروں گا۔ وہ ایک آنکھ دبا کر مسکرا کر کہہ رہا تھا۔ اس سے پہلے وہ مزید کوئی گستاخی کرتا وہ اسے خود سے دور کر کے فوراً کمرے سے باہر جا چکی تھی۔ اس کا دل بڑے زوروں سے دھڑک رہا تھا۔ یوں سب کی نظروں سے چھپتے چھپاتے وہ دونوں ہی آنکھ میں چولی کر رہے تھے، کبھی کچن میں تو کبھی صحن میں۔ جہاں جہاں زویا جا رہی تھی عدیل اس کے پیچھے پیچھے چلا آ رہا تھا۔ دونوں اس بات سے بے خبر تھے کہ انہیں دو آنکھیں گھور گھور کر دیکھ رہی ہیں۔ کچھ دیر بعد ہی عدیل کے دوستوں کی کال آئی تو وہ کال سنتے ہوئے گھر سے باہر نکل گیا۔ فرمان صاحب بھی کچھ دیر لان میں آ کر بیٹھے اور پھر اپنے کمرے میں آرام کرنے کے لیے جا چکے تھے۔ مہرین بیگم بھی انہی کے پاس تھی۔ زویا بھی کچن میں چاول دم پر لگا رہی تھی۔ جب رومان کچن میں آیا، آنکھیں سوجی ہوئی تھیں، سیاہ ہلکے تھے، بال بکھرے ہوئے تھے۔ یہ تو وہ لڑکا تھا جو کبھی ناک پر مکھی تک بیٹھنے نہیں دیتا تھا، جس کے کپڑوں پر ایک سلوٹ بھی نہیں ہوتی تو وہ کپڑے پہنتا ہی نہ تھا، مگر اب رف سے حلیے میں وہ کچن میں آیا تھا۔ جیسے ہی کچن میں داخل ہوا تو سامنے زویا کو دیکھا۔ زویا اور رومان کی نظریں ٹکرائیں۔ وہ فوراً سر جھکا گیا اور وہاں سے باہر جانے لگا، مگر اس کی حالت دیکھ کر زویا کو کچھ ہوا تھا۔ کہنے لگی کیا ہوا رومان، کیا آپ کو کچھ چاہیے؟ تو وہ فوراً پیچھے پلٹا اور تھکے تھکے لہجے میں کہنے لگا نہیں، کچھ نہیں، وہ بس درد ہو رہا تھا سر میں تو کافی پینے کے لیے آیا تھا۔ وہ کہنے لگی اچھا ٹھیک ہے، آپ بیٹھیں، میں آپ کے لیے کافی بنا کر لاتی ہوں۔ وہ وہیں کچن میں ہی سر جھکا کر بیٹھ چکا تھا۔ ابھی اس نے کافی بنانا شروع ہی کی تھی کہ اسے دبی دبی سسکیوں کی آواز آنے لگی۔ زویا کا روم روم تڑپ چکا تھا۔ اس نے دھیرے سے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو رومان بچوں کی طرح بلک بلک کر رو رہا تھا۔ آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، جنہیں وہ اپنی آستینوں سے بچوں کی طرح صاف کر رہا تھا۔ بالکل اس کی حالت ایسے تھی جیسے کوئی جنونی مظلوم اپنی محبت کھو کر بچوں کی طرح رو رہا ہو، جسے محبت نے اسے پاگل کر دیا ہو۔ اس کی حالت دیکھ کر زویا سے برداشت نہ ہوا۔ اس نے جلدی سے کافی کپ میں ڈالی اور رومان کے سامنے رکھ دی۔ کہنے لگی رومان، رو کیوں رہے ہیں؟ کیا ہوا آپ کو؟ کیا آپ کی طبیعت زیادہ خراب ہے؟ میں بھی آپ کی امی کو بتاتی ہوں، مگر وہ اسے منع کر چکا تھا کہ نہیں، کسی کو کچھ بھی بتانے کی ضرورت نہیں، ویسے بھی سب میرے خلاف ہو چکے ہیں۔ خیر، اب جب تک زندہ ہوں میری زندگی ایسے ہی کٹ جائے گی۔ آخر کو میں نے اپنی محبت کو کھویا ہے، مگر خیر، میں تم سے یہ سب کچھ کیوں کہہ رہا ہوں؟ تم ایسا کرو، جاؤ یہاں سے۔ اگر پھر سے تمہارے شوہر نے تمہیں میرے ساتھ دیکھ لیا تو بلا وجہ ہی باتیں کرے گا۔ عدیل کی وجہ سے تو آج میرے بابا بھی میرے خلاف ہو گئے ہیں، اور تم پر بھی نہ جانے اس نے کتنے ظلم کیے ہوں گے۔ تم پلیز چلی جاؤ، میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے تم پر مزید ظلم ہو۔ اس طرح کی باتیں کر رہا تھا اور زویا کو اپنا برین واش ہوتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اسے یہی لگنے لگا کہ جیسے سچ مچ اس پر یہ سب ظلم ہی کیا گیا ہے، عدیل کی وجہ سے سب ہوا ہے، اور رومان تو بالکل بے قصور ہے۔ دل میں ایک بار پھر سے خلش آ چکی تھی۔ وہ رومان کو سمجھانے لگی کہ شاید ہمارے نصیب میں یہی لکھا تھا کہ ہم کبھی ایک دوسرے کے لیے نہیں بنے تھے، اور اب ہمارے لیے یہی بہتر ہے
کہ ہم اپنی اپنی زندگیوں میں آگے بڑھ جائیں اور آپ کو بھی اپنی زندگی میں یقیناً ایک خوبصورت اچھی لڑکی مل جائے گی جو آپ کا بہت خیال رکھے گی۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے پلٹنے ہی لگی تھی کہ رومان نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، بچوں کی طرح روتے ہوئے کہنے لگا، نہیں، یہ سب کچھ برداشت نہیں کر پاؤں گا، پلیز میری بات کو سمجھو یا پھر میں مر جاتا ہوں۔ ہاں، یہ صحیح رہے گا، میں ابھی کے ابھی اپنی جان لے لیتا ہوں، پھر سب ٹھیک ہو جائے گا، کم از کم میں تمہیں کسی اور کے ساتھ دیکھ تو نہیں پاؤں گا۔ روتے ہوئے اس نے فوراً فروٹ والی ٹوکری سے چاقو اٹھا لیا تھا۔ جیسے اس کا استعمال کرنے لگا، فوراً زویا نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، کہنے لگی، پاگل ہو کیا؟ ایسے مت کرو پلیز، اپنے ماں باپ کا سوچو، دیکھو انکل پہلے ہی تمہاری وجہ سے اس حال کو پہنچ چکے ہیں، پلیز۔ وہ رونے لگی تھی کہ تبھی عدیل گھر میں داخل ہوا۔ اس کے قدموں کی چاپ پہچانتی تھی، فوراً بھاگ کر کچن سے باہر نکل آئی۔ اس کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے۔ جلدی سے اپنے چہرے کو نارمل کرتے ہوئے وہ عدیل کے پاس گئی تو عدیل کہنے لگا، یار میرے لیے ایک کپ چائے تو بنا دو، آج تو دماغ خراب ہو کے رہ گیا ہے میرا۔ وہ اسے بتا رہا تھا کہ راستے میں کس طرح ان کی کار کے ساتھ ایک نشئی موٹر سائیکل والا ٹکرا گیا، الٹا انہی پر الزام ٹھہرا رہا تھا۔ اس نے پولیس بلوا لی تھی، بڑی مشکل سے معاملہ حل ہوا، لیکن وہ تو غائب دماغ سے اس کی باتیں سن رہی تھی۔ کچھ دیر بعد ہی کھانا کھانے کے بعد کمرے میں گئی تو دماغ ابھی بھی اس کو معاف تھا۔ اسے یوں چپ چپ دیکھ کر عدیل اس سے سوال کرنے لگا کہ کیا بات ہے، تم اتنی پریشان کیوں لگ رہی ہو؟ میں نے تمہیں کہا تھا کہ پیاری سی تیار ہونا، وہ جو میں تمہارے لیے سرخ رنگ کی میکسی لے کر آیا تھا سلیو لیس، وہ پہننا۔ مگر یہ کیا، تم نے تو اپنا موڈ ہی خراب کر رکھا ہے، کیا ہوا ہے؟ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیر کر وہ پوچھنے لگا تو وہ فوراً سے اس کا ہاتھ جھٹک کر دور ہو گئی، کہنے لگی، کتنی آسانی سے ہر معاملے سے نکل جاتے ہو آپ، ذرا آپ کو فکر نہیں کہ اس وقت گھر میں کیا کچھ ہو رہا ہے؟ آپ کی وجہ سے آپ کے بابا بیمار ہو گئے، آپ نے مجھ سے شادی کر کے میری زندگی برباد کر دی، اور رومان، کیا رومان کی حالت آپ کو دکھائی نہیں دیتی؟ کیا ہو چکے ہیں وہ؟ ایسے لگ رہا ہے جیسے کسی نے ان کے جسم سے روح جدا کر دی ہو۔ آپ نے مجھ سے نکاح کر کے ٹھیک نہیں کیا عدیل۔ وہ اپنے دل میں مزید یہ سب بے چینی نہیں رکھ سکتی تھی۔ جب بولی تو عدیل ایک دم سے سنجیدہ ہو چکا تھا، کہنے لگا کہ یہ کیا بکواس کر رہی ہو؟ میں نے تمہیں کہا تھا نا، میرے سامنے تم اس کا نام بھی نہیں لوگی۔ یہ ایک دم سے تم پر پھر سے رومان کا بھوت کہاں سے سوار ہو گیا؟ تم صرف اور صرف میری ہو، سمجھ میں آیا تمہیں؟ مگر اس کی بات سن کر وہ اٹھ کر کھڑی ہو چکی تھی۔ آج تو اس کا لہجہ کافی سنجیدہ اور سخت تھا۔ کہنے لگی، نہیں، مجھے بس اب کچھ نہیں سننا، میں آپ سے طلاق چاہتی ہوں، مجھے طلاق چاہیے۔ رومان مجھ سے جس قدر محبت کرتا ہے، بھلے ہی آپ نے مجھے اپنی بیوی بنا کر میرے ساتھ راتیں گزاری ہیں، مگر میں جانتی ہوں رومان پھر بھی مجھے اپنا لے گا، اور مجھے ایسا ہی جیون ساتھی چاہیے۔ مجھے ابھی کے ابھی طلاق دو۔ میں عدت پوری ہوتے ہی رومان سے، ابھی یہ الفاظ وہ بولی ہی تھی کہ زناٹے دار تھپڑ اس کے منہ پر پڑا تھا۔ تھپڑ کھا کر وہ چکرا کر بیڈ پر جا گری تھی، اور اس کا سر بیڈ سے لگا تھا۔ خون کی ایک فوار ماتھے اور ہونٹ سے نکل آئی تھی۔ ابھی وہ سسک رہی تھی جب عدیل نے اسے بالوں سے پکڑ کر اپنے سامنے کیا اور انتہائی غصے سے کہنے لگا، شرم آنی چاہیے تمہیں، میں کہتا ہوں کچھ خدا کا خوف ہی کر لو تم، کیسی ناشکری عورت ہو تم پر میں نے اپنے جذبات لٹا رہا ہوں، تمہیں عزت دے رہا ہوں، تمہیں محبت دے رہا ہوں، اس کے باوجود تم رومان کے پاس جا رہی ہو، وہ تمہیں اپنی باتوں میں بہلا رہا ہے اور تم بہلتی جا رہی ہو۔ مجھے تم سے یہ امید تو ہرگز نہیں تھی۔ مجھے لگا تھا جیسے ایک عورت کے لیے اس کی عزت، اس کا وجود صرف ایک ہی مرد کے لیے ہوتا ہے۔ مجھے لگا تھا جب میں تمہارے ساتھ تعلقات بنا لوں گا تو تم میرے ساتھ رہنے پر مجبور ہو جاؤ گے، بلکہ مجبور کیا، میں تمہیں خوشیاں اتنی دوں گا کہ تم اپنی قسمت پر رش کرو گی۔ مگر کیسی پاگل ہو تمہارے لیے جذبات کی، میرے پیار کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے۔ وہ ایک بار پھر اسے بیڈ پر جھٹک چکا تھا اور انتہائی غصے سے اسے دیکھ رہا تھا۔ زویا بھی سہم چکی تھی۔ وہ غصے سے کہنے لگا، ٹھیک ہے، یہی چاہتی ہو نا تم،
मैं यही कर दूंगा, दफ़ा हो जाओ मेरे कमरे से, अब मुझे दिखाई मत देना आइंदा। आने वाले दिनों में मैं तुम्हें तुम्हारी बात का जवाब भी मिल जाएगा। उसे कमरे से निकाल चुका था और सीधा वापस अपने कमरे में आ चुकी थी। वो एक गहरी सांस खारिज करके रह गया था। उस वक्त तो मुनासिब ना था कि वो रोमान के कमरे में जाते। सारी रात अदील तो जैसे कांटों पर लौटता रहा। अगली सुबह जब हुई तो उसने सोच लिया था कि वो रोमान को जाकर सब कुछ बताएगी और फिर अपने चचा चची को भी बताएगी। इसमें रोमान की कोई गलती नहीं, बल्कि वो अपनी मन मर्जी से रोमान के साथ ही शादी करना चाहती है। अदील के साथ वो कभी खुश रह ही नहीं सकती। मगर इससे पहले कि वो रोमान के दरवाजे पर दस्तक देती, इससे पहले ही अंदर से आने वाली आवाज़ें उसे बुरी तरह से चौंका गई। दरवाज़ा थोड़ा सा खुला था। वो भी नहा कर निकला था और किसी लड़की से बात कर रहा था। वो कह रहा था, अरे डार्लिंग, फिक्र क्यों कर रही हो? कहा था ना, बस 2-3 मंथ सब्र करो। जब तक मैं अपने वालिद से जायदाद नहीं ले लेता तब तक वापस नहीं आ सकता। समझा करो मेरी जान, मैं नहीं चाहता कि इस सड़क छाप लफंगे अदील को कुछ मिले। बस जायदाद के कागजात जैसे ही मुझे मिले मैं फ़ौरन वापस शहर चला जाऊंगा। मगर इससे पहले मैं उस जोया को भी तो सबक सिखा रहा हूँ। एक एक लफ्ज़ जोया बड़े ध्यान से सुन रही थी जब वो कहने लगा, पता नहीं क्यों मैं चाहता हूँ जोया मेरी याद में तड़पती बिलकती रहे, मगर उसे अदील के साथ देख कर ना मेरे अंदर तक एक आग सी लग चुकी है। मैं ना अदील को खुश देख सकता हूँ और ना जोया को। जब तक मैं जोया को अदील से तलाक लेने पर मजबूर नहीं कर लेता तब तक तो मैं वापस शहर नहीं आने वाला। तब तक तुम अपना और हमारे होने वाले बच्चे का ख्याल रखना। ये कहकर वो फ़ोन बंद कर चुका था और जोया तो यूं थी जैसे काटो तो खून ना निकले। उसे तो अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। वो फ़ौरन वहाँ से दूर हटकर कमरे में आकर फूट फूट कर रोने लगी। इस जैसे ख़तरनाक शख्स से और उम्मीद भी क्या रखी जा सकती थी। इत्तेफाक से उसी शाम सब चाय की टेबल पर बैठे तो रोमान मौजूद नहीं था। एक गहरी सांस खारिज करके फरमान साहब बताने लगे, मैंने अपने दोस्त से इस मामले की पूरी तफ्तीश करवाई थी, जिसके बाद ये बात सामने आई है कि ना तो ये किसी अस्पताल में था और ना कोई कोमा में गया था, बल्कि राज कुछ और ही है। मैं नहीं जानता ये किस मकसद के तहत हमारे इस घर में आया है, मगर इतना तो मैं जानता हूँ कि ये अपने इरादे ठीक नहीं रखता। अभी ये बात चल रही थी कि अदील भी सर झुकाकर बैठा था। वो कहने लगा, मैं आपसे एक ज़रूरी बात करना चाहता हूँ। इससे पहले कि वो अपने और जोया के रिश्ते के बारे में कोई इंतहाई कदम उठाता, फ़ौरन जोया बोल पड़ी। वो रोते हुए उनके पास आकर बैठी और उसने कमरे में जो कुछ सुना था वो सब कुछ बताने लगी। शर्मिंदा शर्मिंदा सी नज़रों से वो अदील को भी देख रही थी। अदील तो पहले से ही जानता था कि कुछ ऐसा चक्कर ज़रूर होगा। ये सुनकर फरमान साहब गुस्से से कहने लगे, इसे जायदाद चाहिए ना तो वो तो उसे मैं दे दूँगा, लेकिन ये सारी ज़िंदगी के लिए अपने माँ बाप का दीदार करने से महरूम हो जाएगा। ये कहकर उन्होंने रोमान पर उस घर के दरवाजे बंद कर दिए। उसने जोया से बात करना चाहती थी, मगर जोया तो उसके लिए अपने दिल के दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर चुकी थी। उसके हिस्से की जायदाद उसके मुंह पर मारी गई और उसे सख्त अल्फाज में कहा गया कि अगर दोबारा इस घर के आसपास या हमारे दोनों बच्चों अदील और जोया के पास भी दिखाई दिए तो हमसे बुरा और कोई नहीं होगा। वो उनसे कतई ताल्लुक़ कर चुके थे, जबकि बाकी की जायदाद उन्होंने जोया और अदील को सौंप दी थी। जोया को अपनी गलती का पछतावा हुआ था। उस रोज़ अदील अपने कमरे में बैठा था। जब जोया उसके पास गई वो उससे माफ़ी मांगने लगी, उसके सामने उठक बैठक करने लगी। वो कहने लगी कि सॉरी, माफ़ कर दो, देखो मैं तुम्हारी बीवी हूँ ना, प्यारी सी क्यूट सी, प्लीज़ अपनी बीवी को माफ़ कर दो। अब देखो गलती हो गई ना, मैं भोली थी, नादान थी। वो गुस्से से कहने लगा, क्या खाक भोली नादान थी? छोटा तो मैं हूँ तुमसे 4 साल, लेकिन अकल तुम्हारी घुटनों तक गई हुई है। शर्म नहीं आती तुम्हें? जब मुझ में इतनी अकल है तो तुम में क्यों नहीं? खैर, तुम्हें तो मुझसे रिश्ता ही ख़त्म करवाना था ना। ठीक है, कर देता हूँ रिश्ता ख़त्म। जाओ, जाकर बैठो रोमान के घुटने पकड़ के। वो बच्चों की तरह जिद करता वहाँ से उठा था, मगर वो उसका बाजू पकड़कर फ़ौरन ज़बरदस्ती उसके सीने से लग चुकी थी। नहीं नहीं, मुझे किसी के पास नहीं जाना, मुझे आपके पास रहना है। और बस एक बुरा चैप्टर समझकर मैंने
رومان کو ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی سے کلوز کر دیا۔ وعدہ رہا، آپ کے سر کی قسم اٹھا کر کہتی ہوں، دوبارہ رومان کا نام تک نہیں لوں گی۔ وہ یہ بولی تھی اور عدیل نے اپنے سر میں ہاتھ پھیرا تھا۔ اتفاق سے 6-7 بال ٹوٹ کر اس کے ہاتھ میں آئے تو کہنے لگا، دیکھ لو، جھوٹی قسم کا اثر ہونا شروع ہو گیا ہے۔ قسم سے اگر میں گنجا ہو گیا نا تو سر پہ تمہارے بھی بال نہیں چھوڑوں گا۔ اس کی بات سن کر وہ ہنس پڑی کہ نہیں، میں سچ کہہ رہی ہوں، میں آپ کے ساتھ اپنی نئی زندگی شروع کرنا چاہتی ہوں۔ کچھ دیر تو بیٹھ کر وہ سیریس ہو کر بات کرتے رہے اور پھر وہ اسے اپنے سینے سے لگا چکا تھا۔ کہنے لگا، اتنی آسانی سے نہیں ماننے والا میں، تم نے بہت رلایا ہے مجھے زویا کی بچی۔ آج کی رات میں تمہیں ایک لمحہ بھی سونے نہیں دوں گا، اور ہاں، تم خود مجھے سیٹسفائی کرو گی۔ یہ کہہ کر وہ اس کے کان کو دبا چکا تھا اور وہ ہنس کر کہنے لگی، ہاں کیوں نہیں، آخر کو اکلوتے شوہر ہو میرے، تمہیں نہیں کروں گی تو پھر کسے کروں گی۔ دونوں کی رات ہونے کا انتظار تھا۔ جیسے ہی رات ہر سو پھیلنے لگی تو دونوں ہی کمرے میں پہنچ چکے تھے۔ وہ انتہائی بے باک میکسی پہن کر اس کے سامنے آئی تھی، جو کہ سلیو لیس تھی اور کمر بالکل بے حجاب تھی اور نیچے سے جالی دار تھی۔ اس کی پنڈلیاں عدیل کے سامنے واضح تھی۔ وہ ایک ادا سے چلتے ہوئے عدیل کے پاس آئی اور اس کے بعد دونوں ہی ایک دوسرے کے وجودوں میں کھو چکے تھے۔ دونوں رات بھر ایک دوسرے پر اپنی محبت برساتے رہے اور یوں اپنی حسین زندگی کی شروعات کر چکے تھے۔